الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 6 کی اسلامیت کی کتاب کا سبق فضول گوئی اور بد کلامی پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ لے لی ہوگی۔ اب اپنی کتاب سے سبق فضول گوئی اور بد کلامی کھول لیجیے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم فضول گوئی اور بد کلامی کے مقاصد کہ آج اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے ہم وہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، فضول گوئی اور بد کلامی میں فرق معلوم کر سکیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد دوسرا مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں اس سبق کے ذریعے فضول گوئی اور بد کلامی کی پہچان کر سکیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کا تیسرا مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ اس سبق میں موجود احادیث مبارکہ کے ذریعے فضول گوئی اور بد کلامی سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ آئیے فضول گوئی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ انسان کو گفتگو کرنے کے لیے زبان کا ملنا اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ زبان کے ذریعے انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، اپنے دل کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو زبان کے ذریعے ہی لوگوں کو بتا کر اس کا حل معلوم کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اسلامی احکامات و آداب کے مطابق اپنی زندگی کو غلط استعمال سے بچاتے ہوئے اس کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے فضول گوئی اور بد کلامی میں فرق معلوم کرتے ہیں۔ فضول گوئی سے مراد وہ جائز گفتگو ہے جس کا کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو، جبکہ بد کلامی سے مراد بری اور گناہ والی گفتگو ہے، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی اور گالی گلوچ وغیرہ۔ فضول گوئی کو کرنے والا عموماً گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ فضول گوئی کی عادت انسان کو بد کلامی تک پہنچا دیتی ہے، جبکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ فضول گوئی اور بد کلامی سے بچتا ہے، اس لیے کہ یہ کام اللہ عز و جل اور اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناپسند ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کو تمہاری 3 چیزیں ناپسند ہیں۔ نمبر 1، فضول گوئی کرنا۔ نمبر 2، مال ضائع کرنا۔
اور نمبر 3 کثرت سے سوال کرنا۔ بری بات سے زبان کی حفاظت کرنے پر جنت کی ضمانت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور جس نے بری بات کہنے سے زبان روکی اس نے نجات پائی۔ زبان انسانی بدن کا وہ عضو ہے جس کے صحیح استعمال سے جہاں سارے بدن کو فائدہ پہنچتا ہے، وہیں اس کے غلط استعمال کا نقصان بھی سارے بدن کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے بدن کے سارے اعضاء زبان کو سیدھی رہنے کی درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر، کیونکہ ہمارا تعلق تجھ سے ہے، اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ فضول گوئی کی آفت۔ پیارے بچوں، فضول گوئی میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے اسے ان آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، بے مقصد کلام کرنا، یعنی جس کلام کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ اس بے مقصد کلام کا عادی بن جاتا ہے۔ نمبر 2، بلا ضرورت بحث و مباحثہ کرنا، یعنی اگرچہ وہ غلط ہو پھر بھی سامنے والے صحیح شخص سے فضول بحث و مباحثہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس بے مقصد کلام اور بلا ضرورت بحث و مباحثہ کرنے سے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان لڑائی جھگڑا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ہر وقت بے مقصد کلام کرنے والا ہر وقت ہنسی و مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بد کلامی کی آفات۔ نمبر 1، جب فضول گوئی کرنے کا کوئی شخص عادی ہو جاتا ہے تو بد کلامی کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کے سبب وہ ان آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، گالی گلوچ اور فحش کلامی کرنا۔ نمبر 2، کسی پر لعنت کرنا۔ نمبر 3، کسی کے راز کو ظاہر کرنا۔ نمبر 4، جھوٹا وعدہ کرنا۔ نمبر 5، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 6، غیبت کرنا۔ نمبر 7، چغلی کرنا۔ اور نمبر 8، گانے گانا وغیرہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی صورت میں فضول گوئی یا بد کلامی کر کے انسان مذکورہ بالا آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان آفات اور دیگر کئی گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ اپنی زبان کی حفاظت ہے، لہٰذا جب بھی بولیں تو بھلائی کی باتیں بولیں ورنہ خاموش رہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف فضول گوئی اور بد کلامی سے بچیں بلکہ اپنی ضروری بات بھی کم سے کم الفاظ میں پوری کرنے کی کوشش کریں کہ اسی میں ہماری نجات اور کامیابی ہے۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ پیارے مدنی منوں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سبق میں بہت سی اچھی اچھی باتیں سیکھی ہوں گی۔
اور انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے اور اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہے اس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہیں ہم فضول گوئی و بد کلامی جیسی آفات میں مبتلا تو نہیں؟ اگر مبتلا ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی سے فضول گوئی اور بد کلامی کو نکال دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے آج ہم نے جو سبق پڑھا ہم اس کی مشق بھی کر لیتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے جو سبق پڑھا ہم درج ذیل سوالات کے جوابات کے ذریعے محاسبہ کر لیتے ہیں کہ آیا جو ہم نے سبق پڑھا اس کے اندر جو سوالات ہوئے وہ ہم ان کے جوابات کس طرح حل کر سکتے ہیں، اور ہم موجودہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم اس کو کس انداز سے احادیث مبارکہ اور اچھی اچھی باتوں کے ذریعے ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، فضول گوئی اور بد کلامی کا فرق واضح کیجیے۔ جیسا کہ آپ نے موجودہ سبق میں پڑھا کہ فضول گوئی اور بد کلامی میں کیا فرق ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ اس سوال کو حل کر لیں گے۔ نمبر 2، انسان زبان کے ذریعے کون سے اچھے کام کر سکتا ہے، تو ہم نے جیسا کہ سبق کے اندر پڑھا کہ انسان زبان کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر اپنی زبان کا صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کو کون سی 3 چیزیں ناپسند ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں جواب دیجیے۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی 3 چیزیں ناپسند ہیں، اور اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہم نے پڑھا کہ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رب کا فرمان ہے کہ رب کو 3 چیزیں ناپسند ہیں، اس کے متعلق جو سرکار نے فرمایا وہ بھی ہم نے پڑھا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آئیے مناسب الفاظ کے ذریعے ہم سبق میں موجود خالی جگہوں کو پر کرتے ہیں۔ نمبر 1، فضول گوئی کی عادت انسان کو کس چیز کا عادی بنا دیتی ہے اور کہاں تک پہنچا دیتی ہے، تو ہم نے پڑھا کہ فضول گوئی کی عادت انسان کو بد کلامی تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 2، زبان کے صحیح استعمال سے سارے بدن کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے، تو ہم نے پڑھا کہ زبان کے صحیح استعمال سے سارے بدن کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 3، جس نے بری بات کہنے سے زبان روکی اس نے نجات پائی۔ نمبر 4، زبان کی آفات اور دیگر کئی گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ سے سمجھ لیا۔ اس کی خوب دہرائی کیجیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔